اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امام علی اینڈ ماڈرن سائنس کے عنوان پر یہ سیریز ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے، جس کے مختلف ایپیسوڈز ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، جس میں ہم نے حضرت علی علیہ السلام کے خطبات اور ان کے اقوال کلمات کو آپ کے سامنے پیش کیا اور ان کو سمجھا ماڈرن سائنٹیفک ریسرچز کی روشنی میں۔ وہ ریسرچز کے جو قابل اطمینان ہیں اور جن میں ابھی تک کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ کوئی اس کو سرے سے ڈینائی کر دے یا اس کا انکار کر دے۔ آج ہم جس موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے وہ موضوع خلقت کائنات ہے، اور ہم اپنے تمام ویورز کی خدمت میں یہ بات پیش کریں کہ نہج البلاغہ جو سید رضی علیہ الرحمہ نے جس کو کمپائل کیا، تالیف کیا، جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات اور ان کے خطوط اور کلمات پر بیسڈ ہے، اس کا جو پہلا خطبہ ہے وہ خطبہ خلقت کائنات پر ایک یونیک خطبہ ہے، اور واقعاً عقل انسانی اور فہم انسانی اور انسان کی سوچ، اس کی تھنکنگ، اس کی اب تک کی جتنی بھی ریسرچ ہے، وہ ابھی تک اس لائق نہیں ہوئی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے اس خطبے کی گہرائیوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ اس پر غور و فکر کریں، اس کے اندر دیکھیں، اس کی تشریح و تفسیر دیکھیں، تو وہ بھی جس حد تک بھی جس عالم کو، محقق کو، گہری فکر و نظر رکھنے والے کو سمجھ میں آیا ہے، اس نے بیان کیا ہے، مگر کلام امام کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچنا عقل انسانی کے باہر ہے۔ پھر بھی چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جو اس وقت کی ماڈرن ریسرچز ہیں یونیورس کے کریشن اور اس کے نیچر کے متعلق، وہ یہ کہتی ہیں کہ جو کائنات ہے، یہ کاسموس اور یونیورس، یہ ایک فروتھ جیسا ہے، یعنی جھاگ جیسا ہے، اور اس کا سٹرکچر وہ یوں بیان کرتے ہیں، جیسے آپ کو اسکرین پر جو سٹرکچر دکھائی دے رہا ہے، کہ اگر آپ ایک سلیوشن لیں صابن کا، سوپ ببل سلیوشن، اور آپ اس کو شیک کر دیں، جب سوپ سلیوشن کو آپ دیکھیں گے تو جو پیٹرن آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، یہ اس پیٹرن کا دکھائی دیتا ہے، جہاں مختلف ببلز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ آپ کو ہالو سینٹرز دکھائی دے رہے ہیں۔ جب آپ مائکروسکوپ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، الیکٹران مائکروسکوپ کی روشنی میں، تو ہر ببل کے اندر آپ کو ملینز آف ببلز دکھائی دیں گے۔ ہماری کائنات کا پیٹرن بھی ایک ببل، سوپ ببل جیسا ہے، ایک سوپ فروتھ جیسا ہے۔ جیسے سوپ کا جھاگ ہوتا ہے، صابن کے پانی کا جھاگ ہوتا ہے، ویسے ہی یہ کائنات ایک جھاگ جیسی ہے، اور مختلف جو جتنی بھی گیلیکسیز ہیں وہ تمام کی تمام ایک ہالو سینٹر، جسے آپ بلیک ہول کہتے ہیں، اس کے ارد گرد ارینجڈ ہیں، اور ہر گیلیکسی کے اندر ایک سینٹر پایا جاتا ہے جس کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ اس کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ کائنات ایک فروتھ کی طرح کا سٹرکچر رکھتی ہے، تو اس سے مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ جو خود اسپیس اور ٹائم ہے، اس کا سٹرکچر بھی ایک جھاگ جیسا سٹرکچر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی گہرائیوں تک جانا اور اس کی حقیقت تک پہنچنا ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ جو ایک کامن اور ایک جنرل اسٹوڈنٹ ہیں سائنس کے، اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر بھی ہم ایک سوپ ببل یا سوپ فروتھ کی روشنی میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات اسی پیٹرن پر ہے اور بنائی گئی ہے، لیکن یہ خود اس طرح وجود میں آئی کیسے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے آج سے 1400 برس پہلے عرب میں
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی، ان کے خلیفہ، ان کے جانشین، ہمارے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبے میں، جو ان کا پہلا، جو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، میں اس میں سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں پڑھ کر پیش کرتا ہوں، پھر ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے کشادہ فضا، جو ایٹماسفیئر ہے اور جو فضا تھی، اس کی وسعتوں کو دیکھ کر اس کے اندر جو یعنی جو پھیلی ہوئی تھی یہاں سے وہاں بے کرہ جو فضا تھی، اور اس کے وسیع اطراف اور اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کیں، اور اس میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تہ بتہ تھیں، اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ اب آپ اور بھی اس کے آگے بھی جو پیراگراف ہے جس میں مولا نے اور حقیقتوں کو اجاگر کیا ہے۔ پھر اللہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ تھا، اور اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے، اور اس کے چلنے کی جگہ دور و دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس ہوا کو معمور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کرہ کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے ڈھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی اور کشادہ فضا کی کے حوالے کر دی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مولا نے بھی اپنے کلام میں جھاگ، فروتھ کو استعمال کیا کہ کائنات کی جو ابتدا ہے اور جو خلقت ہے، جو اس کا ایلیمنٹل سٹرکچر ہے، وہ فروتھ جیسا ہے، جھاگ جیسا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو حضرت علی علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد کسی نے بھی ان کے کنٹمپریری ورلڈ میں یا ان کے بعد اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے، نہ کسی کی عقل کی رسائی اس حد تک تھی کہ وہ اس حقیقت سے پردے کو ہٹا سکے۔ یہ صرف اور صرف کلام حضرت علی علیہ السلام میں ملتا ہے کہ آپ نے کائنات کا جو سٹرکچر ہے وہ فروتھ جیسا بتایا، اور اگر آپ ماڈرن سائنس کی طرف جائیں، جو کیلنس کا سٹرکچر ہے وہ بھی ماڈرن فروتھ جیسا، وہ جو ہے جو فروتھ جیسا ہے، اور ٹائم اور اسپیس کو بھی جو ماڈرن کاسموس کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو فروتھ جیسا بتاتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے آقا اور مولا پر سلام کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے کتنی گہری اور قیمتی باتیں ہمارے حوالے کر دی ہیں، تاکہ ہم ان میں غور و فکر کریں، موجودہ ریسرچ کو پڑھیں اور اس کی روشنی میں کلام حضرت علی علیہ السلام کو ڈیکوڈ اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔